سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ایک بورچی ہوتا تھا، تو ابھی ہم سندھ گئے تو اس سے ملے، اسی ہفتے میں اس سے ملے. وہ میرا بڑا عاشق ہے، سمجھے بھائی جان. تو میں یہاں سے کسی جلسے میں جاتا تو ساتھی بتاتے کہ کبھی کبھی وہ روتا تھا، اور جب اطلاع مل جاتی کہ میں واپس مدرسے میں آ گیا تو پھر وہ ہنستا تھا کہ باہر کی کیا حالات ہے کہ آپ کیوں جا رہے. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ باہر کے حالات کیا. اس نے حضرت اقدس علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت خوب کی، خوب اس نے خدمت، اور اب بھی نام لیتا ہے تو روتا. میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ زندہ ہے، ہمارے ساتھی جامع والے جانتے ہیں. تو اس نے یہ بتایا کہ حضرت اقدس کی جب ہم خدمت کر رہے تھے تو قمیص جیسے اٹھائی تو زخم ہی زخم، زخم ہی زخم، زخم ہی زخم. تو ہم نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ قمیص مالش کرتے، تیل لگایا تو زخم ہی زخم. تو فرمایا کہ حضرت کے آنسو آتے تھے، کہنے لگے کہ یہ چیزیں چھپاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، میری نیکیوں کو خراب نہ کرو، ضائع نہ کرو، ان کو چھپاؤ، شاید انہی کی وجہ سے اللہ میری مغفرت کر دے. مولانا یہ واقعہ بیان کر کے وہ بورچی روتا تھا. اور اگلے والی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرمایا کہ اس نے کہا کہ یہ وہ زخم ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جیلوں میں ہمارے ساتھ اور کیا کرتے ہیں، بلاک ہمارے ان سیین کے ساتھ بلاک باندھ کر کے ہمیں پٹائی کرتے ہیں، اور میرے ساتھ اس طرح بھی مجھے تکلیف دی گئی ہے کہ میں اب یہ ہے کہ قوت مردانگی میری ختم ہو چکی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت اقدس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، 2 شادیاں تھیں، حضرت اقدس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. یہ لوگ مولانا سیدھا جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کے استقبال کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا رہے گا. سمجھ رہی میں کہ کہنے لگے کہ میرے یہ زخم کاش کہ تمہیں نظر نہ آتے. کیسے تمہیں نظر آ گئے؟